خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی 6 صفات سے متعلق منتخب احادیث کے دوسرے باب الصلاۃ یعنی نماز سے حدیث نمبر 101۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا شامل ہے۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 102۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 103۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں۔ رواہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 104۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ رواہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 105۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 106۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجر و ثواب میں 27 درجے زیادہ ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 107۔ حضرت قباس بن اشیم لیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز کے ایک امام ہو ایک مقتدی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح 4 آدمیوں کی جماعت کی نماز 8 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز 100 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رواہ طبرانی و مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 108۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کا دوسرے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور 3 آدمیوں کا باجماعت نماز پڑھنا 2 آدمیوں کے باجماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح جماعت کی نماز میں مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 109۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص جنگل بیاباں میں نماز پڑھتا ہے اور اس کا رکوع سجدہ بھی پورا کرتا ہے، یعنی تسبیحات کو اطمینان سے پڑھتا ہے، تو اس نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 110۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان پوری طرح غالب آ جاتا ہے، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ رواہ ابو داؤد۔